اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فرمایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا، فما پس کیا ہے، خطبکم، خطب بولتے ہیں کام کو، کم تمہارا، پس تمہارا کیا کام ہے، ایہا اے المرسلون بھیجے ہوئے، یعنی فرشتوں، اے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا کام ہے۔ ہم پچھلے آیات میں پڑھے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں، تو انہوں نے آ کر انہیں بیٹے کی بشارت دے دی۔ پہلے تو وہ گھبرائے کہ جس وقت انہوں نے وہ بچڑا ذبح کر کے ان کے سامنے رکھا، پہلے تو وہ گھبرائے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، لیکن پھر جب انہوں نے واضح کر دیا، انہوں نے ساتھ ہی انہیں بیٹے کی بشارت بھی دے دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی تعداد میں فرشتوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا، دل میں سوچا ہے کہ یہ کسی اور کام کے لیے بھی آئے ہیں، کسی اور مقصد کے لیے بھی آئے ہیں، اس لیے انہوں نے فرشتوں سے ان کے آنے کا مدعا اور مقصود پوچھا کہ تمہارے آنے کی اور کیا وجہ ہے جو اتنی تعداد میں آئے ہو۔ آگے آیت نمبر 58 سورۃ الحجر، قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، ارسلنا، ہمیں بھیجا گیا ہے، ارسل یرسل کا مطلب بھیجنا، یہ مجہول کا صیغہ ہے، ارسلنا ہمیں بھیجا گیا ہے، یعنی ہم خود نہیں آئے بلکہ اللہ کی طرف سے ہمیں بھیجا گیا ہے، الا طرف، قوم کے، مجرمین مجرم، قالو انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب فرشتوں نے آنے کا مدعا ذکر کر دیا کہ یہ جو آپ کے قریب قوم لوط بستی ہے، ہم اس کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو اس سے وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی انعامات تو لے کر نہیں آئے، کیونکہ ان کی قوم کے ایسے کوئی قابل تعریف اعمال تو نہیں تھے، بلکہ وہ برائیوں میں مبتلا تھے، بڑی سخت اور بڑے گناہ کے کام کر رہے تھے، اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اور فرشتوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو اس سے پتہ چل گیا کہ کون سی قوم مراد ہے۔ آگے وہ مزید کہتے ہیں سورۃ الحجر آیت نمبر 59 میں، الا، سوائے، آل، قوم کے، آل کے، لوطن، لوط، الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کی آل کے، انا، بے شک ہم، لمنجوہم، لام زبر لا، لام مفتوح سے بولتے ہیں تاکید کے لیے آتا ہے، البتہ ضرور، منجوہم، منجو، ہم بچانے والے ہیں، ہم انہیں، ہم ضرور انہیں بچانے والے ہیں، اجمعین، سب کے سب کو، انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے۔ پچھلی آیت میں انہوں نے اشارہ کر دیا تھا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ مجرم قوم سے کون مراد ہے، یعنی وہ قوم لوط، جس کا ہم سورۃ ہود میں بھی پڑھے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ بھی ہوا، یہ ہم سورۃ ہود آیت نمبر 69-70 میں پڑھے ہیں کہ ان کے درمیان اس مجرم قوم کے بارے میں تفصیلی مکالمہ ہوا، آپس میں گفتگو ہوئی۔ یہاں اس مقام پر اللہ تعالی نے اشارتاً ذکر کر دیا ہے اختصار کے ساتھ، تو فرشتوں نے کہا ہم آل لوط کی طرح بھیجے گئے ہیں۔ آل میں خاندان بھی آتے ہیں اور قوم بھی مراد ہوتی ہے، تو یہاں آل سے مراد ہے
حضرت لوط علیہ السلام کا خاندان اور ان کے پیروکار جو ان کے پیچھے چل رہے تھے، جو ان کے متبع تھے، ان کی پیروی کر رہے تھے، اور ان کا خاندان جو ان کے خونی رشتے تھے وہ مراد ہیں۔ تو کہنے لگے سوائے لوط علیہ السلام کے گھرانے کے آل کے کہ وہ ہمارے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ اجمعین، بے شک ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے۔ آپ یہ دیکھیں، بے شک اللہ کا عذاب لانے والے فرشتے بھی یہی ہیں اور بچانے والے بھی یہی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا امر جن کے لیے ہوتا ہے وہ عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور جن کو عذاب الہی سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے وہ عذاب الہی سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا عدل ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کی پکڑ ہوتی ہے جو گناہوں میں، برائیوں میں، نافرمانیوں میں اس طرح مبتلا ہو جاتے ہیں کہ رب کے احکام کی، رب کے رسول کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، لیکن جو باقی جو دوسرے نبی کی معیت میں، نبی کی سنگت میں ہوتے ہیں اور اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں انہیں بچا لیا جاتا ہے۔ تو یہاں ان دونوں آیتوں سے ہمیں یہ مفہوم واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ عذاب میں مبتلا کون ہوتے ہیں اور عذاب سے محفوظ کون ہوتے ہیں۔ آگے فرشتوں نے مزید کہا، یہ سورۃ الحجر ہے، آیت نمبر 60، وہ بولے اِلَّا امْرَأَتَهُ، اِلَّا سوائے، امرأتہ ان کی بیوی کے، اِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے ان کی بیوی کے، قدرنا ہم طے کر چکے ہیں، ہم فیصلہ کر چکے ہیں، انہا انا بے شک ہا وہ، ہا زبر علی فا یہ مؤنث کی ضمیر ہوتی ہے جو اشارہ کر رہی ہے ان کی بیوی کی طرف، بے شک وہ جو ان کی بیوی ہے، لامن البتہ ہے سے الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں، عذاب میں باقی رہ جانے والوں میں، انہا لمن الغابرین کہ وہ ضرور عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ تو یہاں فرشتوں نے جو پچھلی آیت میں ان کی آل کے بارے میں ذکر کیا کہ آل لوط عذاب الہی سے محفوظ رہ کے ہم انہیں بچا لیں گے، اب یہاں اس آیت میں انہوں نے مزید استثناء کر دیا، انہوں نے کہا ان کی ساری آل بھی عذاب سے محفوظ نہیں ہوگی، بلکہ جو ان کی بیوی ہے وہ اس کو اس سے بھی استثناء ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی آل میں شامل ہو کر بھی عذاب الہی میں گرفتار ہوگی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اتنا قریبی رشتہ میاں بیوی کا کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے، مگر اللہ تعالی نے ہمیں یہاں سمجھا دیا کہ اتنا قریبی رشتہ ہو کر بھی بندہ جو نافرمان ہو سکتا ہے، اللہ کا باغی ہو سکتا ہے، برائیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، ہدایت اسے ملتی ہے، گناہوں سے وہ محفوظ رہتا ہے جو اخلاص سے، صدق نیت سے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، رب کی معرفت محبت کو اپنے دل میں فروزہ کرتا ہے، روشن کرتا ہے، تو وہ رب کی رحمت پاتے ہیں۔ لیکن جو اس معرفت سے، اس محبت سے، قربت سے محروم رہ جاتے ہیں نبی کی بیوی ہو کر بھی، تو ان کی بھی عذاب الہی میں پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کی بیوی تھی مگر اس کا سارا کردار نافرمانوں کے ساتھ تھا، یہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور اپنے شوہر نامدار حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتی تھی، ان کے مشن کو نقصان پہنچاتی تھی، تو نبی کے گھر میں ہو کر اور نبی کی بیوی ہو کر بھی عذاب الہی سے نہ بچ سکی۔
کیونکہ اس نے اتنی بد نصیب نے اپنے دل میں ایمان کو مضبوط ہی نہیں کیا تھا، استحکام ہی نہیں بخشا تھا۔ اس لیے فرشتوں نے انہیں کہا کہ آپ کی آل میں سے جو آپ کی بیوی ہے ہم اسے عذاب سے نہیں بچائیں گے، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوگی، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، قدرنا انہا لمن الغابرین، یہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ ضرور پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہیں۔ یعنی پیچھے رہ جانے والوں میں سے مراد ہے کہ اللہ تعالی نے وہ حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے بتا دیا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، راتوں رات منہ اندھیرے نکل جائیں آپ۔ تو پھر صبح صبح انہیں عذاب نے پکڑ لیا، تو فرمایا وہ پیچھے رہ جانے والے میں سے ہوگی، عذاب میں جو مبتلا ہوگی۔ یہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں، فیصلہ تو اللہ کی طرف سے تھا، فرشتے تو کوئی مجاز نہیں رکھتے کہ وہ از خود کوئی فیصلہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو آرڈر ملتا ہے انہوں نے اسی کی تعمیل کرنی ہوتی ہے اور اسی کو بجا لانا ہوتا ہے۔ مگر یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ بے شک وہ پیچھے رہ جانے والے میں سے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انہیں اذن دیا تھا، انہیں اجازت دی تھی اور انہیں یہ حکم دیا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب میں مبتلا ہوگی، اس لیے وہ جو اللہ کے اذن سے، اس کی اجازت سے چونکہ انہیں ملی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اللہ کے آرڈر کو اپنی طرح منسوب کر دیا کہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ رب کا یہ امر ہے، یہ رب کی طرف سے امر ہو چکا ہے، رب کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مجازی طور پر اگر اللہ کے امر کو بندہ اپنی طرح منسوب کر لے تو یہ کوئی شرک نہیں ہوتا، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، بلکہ یہ توحید کے دائرے میں ہی ہوتا ہے۔ جس طرح اہل اللہ صالحین وہ اگر کوئی مصیبت زدہ آ جائے اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں، مصیبت دور کر دیتے ہیں، اگر کوئی بیمار آ جائے اس کو شفا مل جاتی ہے ان کے ہاتھوں۔ تو بے شک مصیبت، تکلیفیں، بیماریاں اہل اللہ صالحین کے ہاتھوں سے دور ہوتی ہیں اور شفا ملتی ہے مخلوق کو، مگر یہ بھی دراصل اللہ ہی کے امر سے ہوتا ہے اور اللہ ہی کی اجازت سے۔ اگر وہ کہہ بھی دیں، کسی سے یہ مقولہ مل بھی جائے یا عوام الناس ان کی طرح منسوب بھی کر دیں کہ یہاں سے شفا ملتی ہے، یہاں مصیبتیں دور ہوتی ہیں، تو مراد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے اور اس کی اجازت سے۔ جس طرح کے فرشتوں نے اپنا کلام ذکر کیا اور اللہ تعالی نے اسے کلام میں، قرآن مجید میں ذکر کر دیا کہ انہوں نے اللہ کے امر کو اپنی طرح منسوب کیا، مگر حقیقت میں وہ اللہ ہی کا امر رہا۔ فلما، پھر جب، جاء آئے، آل خاندان، لوط علیہ السلام کے، المرسلون فرشتے، بھیجے ہوئے فرشتے، فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب لوط علیہ السلام کے خاندان کے پاس وہ بھیجے ہوئے فرشتے آئے۔ ہم پچھلی آیات میں پڑھے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتوں سے پوچھا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، انہوں نے ذکر کر دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ مجرم قوم سے مراد ان کی لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو یہاں آگے پھر فرشتوں کا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنے کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان کے پاس فرشتے، المرسلون جو بھیجے ہوئے، جنہیں بھیجا گیا تھا، مراد ہے فرشتے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان کے پاس آ گئے۔ آل کا ترجمہ قوم بھی ہوتا ہے، آل کا ترجمہ خاندان بھی ہوتا ہے، آل اولاد بھی ہوتا ہے، یہ آل کے ترجمے ہوتے ہیں۔ یہاں مراد ہے خاندان کہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان کے بعد فرشتے آ گئے۔
قالا انہوں نے کہا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے، انکم انا بے شک تم ہو، قوم لوگ، منکرون اجنبی، قال انکم قوم منکرون، لوط علیہ السلام نے کہا بے شک تم اجنبی لوگ لگتے ہو۔ اب فرشتے چونکہ انسانی شکل میں آئے تھے اور وہ وہاں رہنے والے بھی انہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم تو کوئی اجنبی لوگ ہو، یہاں کے رہنے والے دکھائی نہیں دے رہے۔ تو یہ انہوں نے فرشتوں سے بولا۔ آگے فرشتوں نے کہا، آیت نمبر 63 ہے سورۃ الحجر کی، قالو انہوں نے کہا، بلکہ جئنا ہم لائے ہیں، کا آپ کے پاس، کاف زبر کا یہ مذکر کی ضمیر ہے، مخاطب مذکر کی ضمیر ہے، کا آپ کے پاس، جئنا کا ہم آپ کے پاس لائے ہیں، بما وہ جو، کانو وہ تھے، یعنی وہ نافرمان قوم، فیہ جس میں، یمترون شک کرتے، قالو بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، انہوں نے کہا بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے رہے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں جملہ بولا کہ تم تو اجنبی دکھائی دے رہے ہو۔ اب انہوں نے بجائے اپنا تعارف کروانے کے ہم فرشتے ہیں، انہوں نے جو اپنے آنے کا مدعا اور مقصود ذکر کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ جو نافرمان قوم ہے، نافرمان لوگ ہیں، جس عذاب کے بارے میں شک کر رہے تھے، ہم وہ عذاب لے کر آ گئے ہیں۔ ہم پچھلی صورتوں میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کو کہتے کہ جس عذاب کا آپ ہمیں بولتے ہیں وہ لے آئے ہم پر، جس طرح باقی قومیں بھی مطالبہ کرتی تھی اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے، تو اسی طرح ان کی منکر قوم بھی یہی کہنے لگی۔ تو فرشتوں نے کہہ دیا کہ جس عذاب کے بارے میں یہ شک کرتے رہے ہیں تو ہم وہ لے کر آ گئے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے، ان کی قوم سمجھتی تھی کہ یہ بس اپنے پاس سے کہتے ہیں، یہ عذاب نہیں لا سکتے، اور وہ جٹلاتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے، اللہ کے رسول نہیں ہے، بس ہماری طرح ہی ہیں۔ تو اس طرح کا ٹھٹا مذاق جس طرح باقی استہزاء کرنے والی اقوام کرتی تھی، تو یہ قوم بھی اسی طرح اپنے نبی کا مذاق اڑاتی۔ تو فرشتوں نے کہہ دیا جس عذاب میں یہ شک میں مبتلا ہے ہم وہ لے کر آ گئے ہیں، اب وہ وقت آ گیا ہے ان کی پکڑ کا، ان کی گرفت کا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے وہ کہتے ہیں سورۃ الحجر آیت نمبر 64 میں، وَأَتَيْنَاكَ، اور اتینا ہم لائے ہیں، اتینا ہم لائے ہیں، کا آپ کے پاس، بالحق کی حق کو، وَأَتَيْنَاكَ بالحق، اور ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے ہیں، یعنی حق کا فیصلہ جو برحق عذاب ہے وہ لے کر آئے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لصادقون، لام زب اللہ، لام مفتوح تاکید کے لیے، صادقون سچے، لصادقون ضرور سچے ہیں، وَإِنَّا لصادقون، اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں، ہم ضرور سچے ہیں۔ فرشتوں نے جو پچھلا جملہ بولا تھا کہ ہم آپ کے پاس وہی عذاب لے کر آگے جس میں یہ شک کرتے رہتے، اب انہوں نے آگے مزید اس کی وضاحت کر دی، مزید توثیق کر دی، وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم آپ کے پاس حق لے کر آ گئے ہیں، اب حق کا فیصلہ ہوگا، یہ باطل پر ہیں، آپ حق پر ہیں، اور یہ آپ سے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے اور نافرمانیاں چھوڑتے نہیں تھے، اس میں بڑھتے چلے گئے، لہٰذا ان کی پکڑ کا وقت آ گیا، یہ حق ہے، یہ اب جٹلایا نہیں جا سکتا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم یقیناً سچے ہیں۔
یعنی جو فرشتے ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، اللہ کے امر پر مامور ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ جھوٹی بات نہیں، ہم سچے ہیں، اب وہ فیصلہ آ گیا، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ آگے ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 65 میں، اس میں کہتے ہیں فَأَسْرِ فَأَسْرِ پس آپ لے جائیے، نکل جائیے، بِأَهْلِكَ اپنے خاندان کے ساتھ، بِقِطْعٍ کچھ حصے میں، من اللیل رات کے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ من اللیل پس آپ اپنے اہل خانہ کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جائیے، رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جائیے، وَاتَّبِعْ اور آپ پیچھے پیچھے چلیے، ادبارہم ان کے پیچھے پیچھے، اور آپ چلیے پیروی کیجئے، ادبارہم ان سب کے پیچھے، وَاتَّبِعْ ادبارہم اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے، ولا اور نہ، یلتفت مڑ کر دیکھے، منکم تم میں سے، احد کوئی ایک، ولا یلتفت منکم احد اور آپ میں سے کوئی مڑ کر بھی پیچھے نہ دیکھے، وَامْضُوا اور آپ چلیں، یعنی آپ سب چلیں، آپ سب جائیں، حیث جہاں تؤمرون آپ کو حکم دیا گیا ہے، وَامْضُوا حیث تؤمرون اور آپ سب وہاں چلے جائیں جہاں کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اب فرشتوں نے، کیونکہ عذاب کا وقت قریب تھا، اب فرشتوں نے کچھ اور حضرت لوط علیہ السلام کو پیغام پہنچائے اور ان کے خاندان والوں کی نصیحت کی۔ اس میں فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ کہ آپ رات کے جب کچھ حصہ گزر جائے تو آپ رات کے حصے میں اپنے اہل خانہ کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، یعنی راتوں رات یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ وہ بدمست قوم تھی، حب خرگوش میں سوئی ہوگی، اپنی بدمستیوں میں بدعمالیوں میں مبتلا ہوگی، ان کو چھوڑ دیں۔ اب آپ اپنے اہل و عیال کو لیں، بیوی کو چھوڑ کر جس کا پیچھے ذکر آ چکا ہے، باقی اہل و عیال کو لیں، اپنے متبعین پیروکاروں کو لیں اور یہاں سے راتوں رات نکل جائیں۔ یہ رات کا اللہ تعالی نے ایک خاص مقصد ہے ذکر کرنے کا، تاکہ اگر صبح کو جائیں تو صبح پھر وہ قوم بدمست ہو کر ان کے پیچھے نہ لگے، اس لیے فرمایا راتوں رات یہاں سے نکل جائیں جب رات کا کچھ حصہ گزر جائیں۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں اپنے خاندان والوں کے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ان میں سے دائیں بائیں ہو جائیں یا پیچھے سے بچھڑ جائے، رہ جائے اور پھر وہ عذاب الہی کا شکار ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ خود ان کے پیچھے پیچھے کر چلیں، ان کی نگرانی کریں۔ یہ ایک لیڈر، ایک رہنما کی حیثیت ہوتی ہے، صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ آرڈر مل گیا کہ آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں ان کی نگرانی نگہبانی کے لیے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اور ان میں سے کوئی مڑ کر بھی پیچھے نہ دیکھے، تم میں سے یعنی تو آپ کے خاندان والوں میں سے کوئی بھی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو عذاب کو دے کر اس پر کوئی دہشت طاری ہو جائے، کوئی روب طاری ہو جائے، کوئی خوف طاری ہو جائے اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، یا اگر کسی کا کوئی جاننے والا ہے، کوئی پڑوسی ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، کہیں اس کے بارے میں اس کے دل میں نرم دلی پیدا نہ ہو، تو اگر ایسا ہوگا تو وہ بھی اللہ کے غضب کا شکار ہوگا کہ اس کے دل میں ان جو بد عمل اور بد کردار لوگ ہیں ان کے بارے میں کیوں ایسا معاملہ ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ اگر ان کے بارے میں نرمی آنی تھی تو انہیں بھی سوچنا چاہیے تھا،
وہ خیال کر کے پھر اللہ کی اطاعت کی طرف آ جاتے، اس لیے اب ان کی پکڑ کا وقت آ گیا ہے، آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ آگے فرمایا وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جہاں جانے کا آپ کو حکم دیا گیا آپ وہاں چلے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے مراد ملک شام ہے، یعنی انہیں ملک شام جانے کا حکم دیا گیا۔ اور بعض ائمہ نے لکھا کہ جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو کہا ہے آپ اس خطہ میں اس زمین پر چلے جائیں، بس آپ نے یہاں سے اب کوچ کر جانا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 66، اس میں فرمایا وَقَدَيْنَا، وَقَدَيْنَا، اور ہم نے آگاہ کر دیا، الیہ، اس کو یعنی لوط علیہ السلام کو، ذالکا، اس الامر، فیصلے سے، وَقَدَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا، یعنی وحی الہی کے ذریعے یا جو فرشتے آئے تھے ان کے ذریعے آگاہ کر دیا، انا، بے شک، دابیرہ جر، ہاؤلائی، ان لوگوں کی، مقطوعن، کٹ جائے گی، مصبحین، صبح کرتے ہی، ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، بے شک ان کے صبح کرتے ہی ان کی جڑ کٹ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا، انہیں خبردار کر دیا، انہیں بتا دیا کہ بالآخر ان کی قوم کے انجام کا وقت آ گیا ہے، ان کے پکڑ گرفت کا وقت آ گیا ہے۔ ابھی تو رات کو بڑے مزے سے سو رہے ہوں گے اور جو کرتوتوں میں مبتلا تھے ان میں مبتلا ہوں گے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن یہ بس رات ہی ان کے لیے رہ گئی ہے۔ صبح جب یکا یک رب کا عذاب آئے گا اور یہ ملیا میٹ ہو جائیں گے، تباہ برباد ہو جائیں گے، تو پھر ان کی جڑ ہی کٹ جائے گی، یہ یعنی اکھاڑ دیے جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ جڑ کٹنے کا مطلب یہ ہے یعنی ان کو جڑ سے ہی اکھاڑ دینا، مٹا دینا، صفحہ ہستی سے مٹا دینا، معاذ اللہ ان کا یہ حال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے عذاب سے پناہ عطا فرمائے، اپنے غضب سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ تو فرمائے ان کا یہ حال ہوگا صبح ہوتے ہی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، وَجَاءَ، اور آئے، اہل المدینتی، شہر والے، المدینہ بولتے ہیں شہر کو، اہل بولتے ہیں یعنی والے، رہنے والے، اہل المدینہ شہر والے، شہر میں رہنے والے، یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے، یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے، اور اہل شہر اپنی بدمستی میں خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بڑی بد کردار، بد مزاج تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں 3 بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہیں تو وہ اپنی ہوس اور اپنی بدفعلی کو پورا کرنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے، اور تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے۔ قال، فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، ان ہؤلاء، ان بے شک، ہؤلاء، یہ لوگ، یعنی یہ جو لڑکے آئے ہیں، یہ جو لوگ ہیں، ضیفی، ضیف مہمان، یہ یا جو سال لگ گیا یہ متکلم کی ہوتی ہے یا نسبت، ضیفی میرے مہمان ہیں، ان ہؤلاء ضیفی، بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، فلا، پس نہ، تفضحوا، تم رسوا کرو، نی، مجھے، فلا تفضحون، پس تم مجھے رسوا نہ کرو، مجھے شرمسار نہ کرو،
تو لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، بس تم مجھے ان کے بارے میں شرمسار نہ کرو۔ تو انہیں پتہ چلا ان کی قوم کو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو، کیونکہ وہ بد فعلی اور بد مزاجی بد کرداری کے حامل تھے، کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر بے ریش نوجوان خوبصورت لڑکے آئے ہیں، تو وہ ان کے پاس آ گئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے بارے میں شرمسار نہ کرو۔ یعنی ان کی جس طرح وہ بد مزاجی اور بد فعلی کرتے تھے، تو یہ ایک برائی کا عمل ہے اور بد کرداری ہے، جس میں انسان کے لیے ذلت ہوتی ہے اور انسان کے لیے شرمساری ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے اس سے روکا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی کسی مہمان کے ساتھ برائی کا ارتکاب کرے یا کوئی اور اس کے ساتھ عمل کرے جو بے عزتی والا ہو، تو وہ صرف اس بندے کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ میزبان کی بے عزتی ہوتی ہے، میزبان کی رسوائی ہوتی ہے اور بے توقیری ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں شرمسار نہ کرو۔ واتقوا اللہ، آگے آیت نمبر 69، اس میں انہوں نے فرمایا واتقوا، اور تم ڈر جاؤ، اللہ، اللہ سے، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ، ولا، اور نہ، تحزون، تم مجھے رسوا کرو، ولا تحزون، اور مجھے رسوا نہ کرو۔ تو انہوں نے آگے مزید کہا کہ اللہ سے ڈرو اور مجھے بے آبرو نہ کرو، مجھے رسوا نہ کرو، یعنی اپنے اس کام سے رک جاؤ، اپنی بد مزاجی سے بد کرداری سے رک جاؤ اور مجھے رسوا نہ کرو، بے عزت نہ کرو، اللہ کا خوف کرو اور اللہ کا جو امر ہے، حکم ہے، اس کو بجا لاؤ۔ یہ اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دو، جس میں یہ جو عمل تم کرنے لگے اس میں اللہ کی نافرمانی بھی ہے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی ہے، لہٰذا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ اور اس طرح میری بے توقیری نہ کرو۔ آگے وہ کہنے لگے، آیت نمبر 70 ہے سورۃ الحجر کی، قالو، وہ بولے، اولم، ابا کیا، لم نہیں، ننہا کا، ننہا ہم نے روکا تھا، کا آپ کو، قالو اولم ننہا کا، وہ بدمس لوگ بولے اے لوط کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، ان سے، العالمین، دنیا بھر کے لوگوں سے، کیا ہم نے تمہیں دنیا بھر کے لوگوں کی حمایت سے منع نہیں کیا تھا، روکا نہیں تھا؟ اب وہ اتنے بد کردار اور اپنی ہوس میں مبتلا ہو چکے تھے کہ انہیں کوئی اچھائی برائی کا اور خیر اور شر کا اس طرح کی تمیز ہی نہیں رہی تھی۔ معاذ اللہ، اللہ کے نبی کی، اللہ کے رسول کی اتنی بے حرمتی کرنے پر لگے ہوئے تھے، تو وہ بے باکانہ انداز میں کہنے لگے اے لوط کیا ہم نے تمہیں یہ سارے لوگ دنیا میں جو موجود ہیں ان کی حمایت کرنے سے تمہیں روکا نہیں؟ یعنی وہ کہنے لگے کہ جیسا ہم کرتے ہیں ہمیں کرنے دیں، آپ ہماری رکاوٹ نہ بنیں اور ہمارے سامنے نہ آئیں۔ اب نبی اور رسول کا کام چونکہ لوگوں کی ہدایت ہوتا ہے، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے مزید فرمایا، یہ سورۃ الحجر آیت نمبر 71 میں ذکر ہے، انہوں نے کہا قال، فرمایا، ہؤلائی، ہؤلائی، یہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ بعید، کہ یہ ہیں وہ ہیں بناتی، میری بیٹیاں، مراد ہے میری قوم کی بیٹیاں، یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، ان اگر تم ہو فاعلین، کرنے والے، ان تم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو ان سے نکاح کر لو۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو بجائے بد کرداری کے ان سے نکاح کر لو۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام نے
انہیں پھر دعوت حق دی اور انہیں برائی سے روکا، انہیں اس بد فعلی سے، ہوس سے، نفسانی ہوس سے روکا۔ انہوں نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، اگر تم اتنا ہی زیادہ ہو اور تم اپنی ایک نفسانی خواہش پورا کرنے چاہتے ہو تو میری قوم کی بیٹیوں سے نکاح کر لو۔ یہاں لفظ ہے بناتی میری بیٹیاں، مگر چونکہ پوری قوم کے جو والد ہیں وہ نبی ہوتے ہیں، نبی کی حیثیت ایک والد کی طرح ہوتی ہے اپنی قوم کے اندر، اسی لیے انہوں نے اپنی ساری قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں فرمایا۔ تو یہ میری قوم کی بیٹیاں، تم ان سے اگر کچھ کرنا چاہتے ہو ان سے کر لو، نکاح کر لو اور خیر کی طرف آ جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ماننے والے بن جاؤ۔ آگے فرمایا آیت نمبر 72 سورۃ الحجر، لعمرک، لعمرو قسم ہے کا آپ کی، لعمرو کا آپ کی عمر مبارک کی قسم، انہم، انا بے شک ہم وہ لفی میں، سکراتہم، سکراتی مستی میں، ہم اپنی، انہم لفی سکراتہم، بے شک وہ لوگ اپنی بد مستی میں، یعمہون، سرگرداں پھر رہے ہیں، سرگرداں پھر رہے ہیں، مدہوش ہو رہے ہیں۔ اے حبیب مکرم آپ کی عمر مبارک کی قسم، بے شک وہ لوگ اپنی بد مستی میں سرگرداں پھر رہے ہیں، مدہوش پھر رہے ہیں۔ ایک تو اس میں اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے، اور دوسرا فرمایا بے شک یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی بد مستی میں سرگرداں پھر رہے ہیں، مدہوش پھر رہے ہیں۔ یہ لوگ کون مراد ہیں؟ اس میں مفسرین نے دو طرح کے لوگ ذکر کیے ہیں۔ ایک تو اس آیت مبارکہ کا سیاق و سباق آگے پیچھے دیکھا جائے تو اس سے مراد ہیں قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو اپنی بد مزاجی میں، بد کرداری میں، اپنی بد نیتی میں وہ مدہوش تھے، انہیں اللہ کے رسول کے کلام کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، دلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ تو ایک تو وہ مراد ہیں، بعض مفسرین نے یہاں مراد قوم لوط لیے ہیں، اور بعض مفسرین نے یہاں مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کے دور کے جو کفار اور مشرکین تھے وہ مراد لیے ہیں، کہ جس طرح قوم لوط اپنی مدہوشی میں پھر رہے تھے، بدمست تھے، اسی طرح فرمایا آپ کی یہ قوم کے لوگ ہیں یہ بھی بدمست پھر رہے ہیں، انہیں بھی حق کی خبر نہیں ہے، یہ بھی بس کفر پر جمے ہوئے ہیں اور حق کو نہیں دیکھ رہے، حق کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے رہے۔ تو دونوں اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ حضور سیدی شاہ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدعز اللہ علیہ نے یہاں مراد جو حضور کے دور کے کفار ہیں وہ لیے ہیں، کہ ان کی حالت بھی قوم لوط کی طرح ہو چکی ہے کہ یہ بھی اپنی بدمستی میں سرگرداں پھر رہے ہیں۔ تو دوسرا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ اس کی عظمت، اس کی رفعت اور اس کی بلندی پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے باقی انبیاء کرام کی مختلف صفات ذکر کی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو صفی بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کلمات اللہ فرمایا، مگر کسی بھی نبی کی عمر کی قسم نہیں کھائی۔ یہ خصوصیت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ہے کہ آپ کی عمر کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، آپ کی عمر مبارک کی قسم کھائی ہے، باقی کسی نبی کی قسم عمر مبارک کی نہیں کھائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی زندگی اتنی محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نبی کی زندگی پر بھی فخر ہے، اتنی محبوب ہے۔
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں کیا خصوصیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے؟ اس کے مختلف جہات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی زندگی حیات مبارکہ کی قسم کیوں کھائی ہے۔ پہلی یہ کہ جو باقی انبیاء کرام نے اپنی نبوت اور رسالت کو یہ جو خارجی معجزات ہیں ان سے ثابت کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت کے لیے آپ کی زندگی کو سامنے رکھا۔ حضور نے اپنی زندگی پیش کی، جو سورہ یونس آیت نمبر 16 ہے کہ جس وقت کوہ صفا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دعوت دی اور حضور نے سب کو بلایا تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے حق سچ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا میری زندگی تمہارے سامنے نہیں گزری؟ مطلب یہ آپ نے اپنی نبوت کی صداقت کے لیے اپنی زندگی پیش کر دی، جو آیت مبارکہ سورہ یونس آیت نمبر 16 فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بے شک میں اس سے پہلے اپنی زندگی کا ایک حصہ تمہارے اندر گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی میری زندگی کے شب و روز، سفر و حضر، ہر رات کی ساعتیں، دن کی ساعتیں، ہر ایک مخلوق کے ساتھ کلام کرنا، میل جول کرنا، یہ تمہارے سامنے ہے۔ اگر تو کہیں تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے، کمی کجی نظر آتی ہے تو میری رسالت اور نبوت پر اعتراض کر دو، اور اگر بے عیب ہے تو پھر مان لو۔ یعنی حضور نے اپنی نبوت اور رسالت کی صداقت کے لیے اپنی حیات مبارکہ کو پیش کر دیا، یہ خصوصیت ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ یہ آپ کی ایک بڑی عظمت آپ کی حیات مبارکہ کی یہ بھی ہے، زندگی کا اعجاز ہے، زندگی کا معجزہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے ارد گرد قریبی احباب تھے انہوں نے آپ کو مان لیا، سب سے پہلے مان لیا۔ آپ کی زوجہ مطہرہ، آپ کی بیوی حضرت عتیجہ، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، بتایا، تو اسی وقت ایمان لے آئیں۔ حالانکہ یہ بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں بیوی ایک ایسی ہوتی ہے جسے اپنے خاوند کے ہر عیب، ہر برائی اور ہر اچھائی کا پتہ ہوتا ہے۔ تو انہیں پتہ تھا حضور کی ذات اقدس ہر برائی سے پاک ہے، اس لیے وہ فوراً ایمان لے آئے، گھر سے آپ کی وہ صداقت کی قائل ہو گئی۔ پھر آپ کے دوست میں سیدنا ابو بکر صدیق تھے، وہ فوراً ایمان لے آئے۔ غلام بڑے نہرے کرنے والے ہوتے ہیں، مگر آپ کے غلام تھے آزاد کردہ حضرت زید بن حارثہ، وہ ایمان فوراً لے آئے۔ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت المولا علی شیر خدا آپ کے خاندان کا حصہ تھے، وہ فوراً ایمان لے آئے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے جو آپ کے قریبی ہیں انہوں نے کہیں چین چورا کرنے کی بجائے فوراً ایمان لے آئے۔ یہ بھی آپ کی زندگی کی حیات مبارکہ کی صداقت کی دلیل ہے، بے عیب ہونے کی دلیل ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ باقی انبیاء کرام ان پر بمشکل چند افراد یا چند سو یا چند ہزار لوگ ایمان لائے تھے، مسلمان ہوئے تھے، مگر حضور کی نبوت رسالت آپ کی تبلیغ کے یہ اثرات ہیں کہ انسان مسلمان ہوئے، جنوں نے کلمہ پڑھا، حتیٰ کہ درختوں نے، پتھروں نے، حیوانات نے، نباتات نے، جمادات نے آپ کا کلمہ پڑھا، اور آپ کے ساتھ جو حمزات تھا آپ کے رہنے والے شیطان، وہ بھی آپ کا مطیع اور مسلمان ہو گیا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ، زندگی مبارکہ کی خاصیت ہے۔ اور پھر ایک اور آپ کی خصوصیت ہے حیات مبارکہ کی کہ جتنے انبیاء کرام اور رسول دنیا میں تشریف لائے ان میں سے کسی کی زندگی بھی من و ان محفوظ نہیں ہے، یعنی پوری کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے۔ آپ کے اقوال، آپ کے ارشادات عالیہ، آپ کے افعال مبارکہ اور آپ کا تبسم، آپ کے روز و شب، آپ کی عبادات، آپ کے غزوات، لوگوں کے ساتھ معاملات،
زندگی کا ایک ایک حصہ محفوظ ہے، حیات مبارکہ کا ایک ایک حصہ محفوظ ہے۔ تو یہ آپ کی حیات مبارکہ کی حیثیت ہے۔ پھر دیکھیں آپ نے لوگوں کو جو خیر کی طرف رہنمائی کی، خود اپنا عمل اس سے بڑھ کر کے دکھایا۔ لوگوں پر، باقی مخلوق پر 5 نمازیں فرض ہوئیں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 6ٹھی نماز تہجد وہ علیحدہ فرض تھی، آپ وہ پڑھتے۔ پھر لوگوں کو آپ 2.5% زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیتے، 40واں حصہ زکوٰۃ کا، اور وہ سب کچھ عطا فرما دیتے، سب کچھ بانٹ دیتے۔ پھر لوگوں کو فرماتے کہ اگر کوئی شخص ترکہ چھوڑ کر مر جائے وراثتی مال، تو اس کے جو وارث ہیں وہ اپنے اندر تقسیم کر دیں، اور اگر وہ قرض چھوڑ کر مرے تو فرمایا میں اس کا ادا کروں گا، میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ اور پھر لوگوں سے آپ روزوں کے جو معمولات ہیں، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، فرض روزے ہوں، نفلی روزے ہوں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خود معمول مبارک کئی طرح کا یہ ایسا آتا تھا کہ آپ صیام میں وصال رکھتے تھے، وصال کے روزے، سحری اور افطاری کے بغیر مسلسل روزے رکھتے تھے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر خیر کا عمل بڑھ کے کر کے دکھایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں 4 بیک وقت شادیاں کرنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی اس حالت میں کہ بیویوں کے درمیان عدل کیا جائے، اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ اور اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 9 ازواج مطہرات سے بیک وقت شادیاں کر کے دکھایا، اور ان کے درمیان پھر عدل کر کے دکھایا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی خصوصیات ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب کسی اور نبی اور رسول کی زندگی کی قسم نہیں کھاتا، مگر آپ کی حیات مبارکہ زندگی بھی چونکہ معجزہ ہے، اس لیے فرمایا آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی عمر مبارک کی قسم۔ تو یہ خصوصیات ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سچی محبت اطاعت نصیب فرمائے، اور قوم لوط کے اندر جو برائیاں تھی، شر تھا، رب تعالی ہماری ان سے حفاظت فرمائے، جمیع امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔